سائیں سینے سے لگی میٹھی سے پکار جی سائیں کی جان، اس کا بالوں میں ہاتھ ہلکا سا ہلاتا ہوا سکون بخش رہا تھا۔ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پتہ نہیں کب کیسے پر بہت محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ شرمیلی مسکراہٹ اظہار محبت پر دل کی دھڑکن اپنی دھن بجا رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں کر لوں دوسری بھی، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ وہ تنگ کرنے لگا۔ سائیں سچ میں کر لو گے؟ میں اس بار سچ میں چلے جاؤں گی، گاؤں واپس بتا رہی ہوں، آپ کی قمیض سے 2000 بھی چوری کر لوں گی، غصے میں کہتی وہ الگ ہو گئی۔ اس کی باتوں نے دل کی دنیا ہی ہلا دی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، محبت ہے نہیں کرتے ہیں۔ اسے رونا ہے، ایک تو یہ شخص مجال ہے کبھی دو پل کی خوشی دے، جب تک رولائے نہ سکون نہیں آنا مرتضیٰ کو۔ تم چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میں پھر لینے آ جاؤں گا۔ وہ جانے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ سینے سے آ لگی، غصے میں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں مچل رہی تھی۔ اس کی گرفت میں وہ دلچسپی سے بس اسے روتا غصے میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، آپ کریں دوسری تیسری، تمہاری تو اچھی بھی واپس آئیں گی، رہی دوسری تیسری وہ تو تم کرواؤ گی، اپنے ہاتھوں سے میری دلہن کو سجاؤ گی۔ مرتضیٰ کا موڈ ہی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مار دوں گی اپنے ہاتھوں سے انہیں، پھر لے جانا جیل، بہت شوق ہے نا مجھے آپ کو مجھے جیل میں ڈالنے کا، کر لی یہ بھی؟ حسرت پوری غصے میں روتے ہوئے کہہ دی۔ ہاتھ چھڑوا کر کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کرتی ناراضگی کا اظہار کیا، ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ مرتضیٰ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے لبوں میں منہ چھپا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا، گہرا سانس لیتا۔ بیوی سائیں ناراض ہو گئی ہے؟ اچھا سنو، پیار بڑی سرگوشی کرتا، اس کے دھڑکنوں میں شور مچا گیا تھا۔ نہیں ادھر دیکھو، ابھی رونا بند کرو اور میری بات سنو۔ میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو، بس اس کے بعد کوئی نہیں، اور میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ پتہ ہی نہیں چلا تمہارے سانگ کیسے تم سے محبت ہوگی، تمہیں ڈانٹنا تم پر پیارا نہ بہت پیارا لگتا ہے ابھی مرتضیٰ نے اس کا سر تکیے پر رکھا، خود برابر لیٹ کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا، دونوں کی نگاہوں میں محبت ہی ایک دوسرے کے لیے۔ پتہ ہے جب جب تم سائیں کہتی ہوں میرا دل تمہاری پکار پر دھڑک اٹھتا ہے، تم پر بے حد پیار آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی ناک سے اپنے ناک رب کی ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سائیں جی اب مجھے ڈرائیں گے تو نہیں نا؟ اور کبھی دوسری شادی کے بعد بھی نہیں کریں گے، ورنہ سچی میں چلی جاؤں گی، وعدہ کریں۔ آپ کے غصے سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، اس کی معصومیت، ابھی کیسے پیار نہ آئے مرتضیٰ کو اس پر۔ تم وعدہ کرو غصہ نہیں دلاؤ گی تو نہیں ڈراؤں گا، ورنہ موڈ کی وارنٹی نہیں دیتا میں۔ سائیں مرتضیٰ کے جواب نے اسے غصہ دلایا، پر اس کی محبت پر لمس چپ کروا دیتے تھے۔ سر اسے سینے پر رکھتے ہی آنکھیں موندی سکون سے، وہ خود بھی سکون میں تھا۔ اب اس کے سنگ اس کی ماں بننے کی خوشی سے سب گھر والے بہت خوش ہوئے تھے۔ بھائی میرا بھی کچھ سوچ لیں اب۔ احمد مرتضیٰ کے پاس بیٹھا سرگوشی میں بول رہا تھا، لاؤنج میں سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کا 5واں ماہ چل رہا تھا۔ تمہارا کیا سوچنا ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مرتضیٰ اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا، نور کے باپ کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا انہیں احمد اپنی بیٹی کے لیے پسند ہے۔ بھائی آپ تو ماشاءاللہ باپ بن گئے، اب میرا بھی سوچیے، مجھے بھی اپنے بچے دنیا میں لانے ہیں یار۔ احمد کی بات پر سب کے کہہ کے نکلے، چھوٹے ادا تم بے فکر رہو، تمہاری شادی میں کرواؤں گی۔ ابھی کی معصومیت پر پیار آیا تھا، یہ ہوئی نا بات، دیکھا بھائی یہ ہوتی ہے بھابی بہن ماں، آئی لو یو بھابی جان، جلدی سے ہمارے شہزادے کو دنیا میں لاؤ، پھر میری شادی کی تیاری پکڑو۔ احمد تو جیسے گھوڑے پر سوار تھا، بس نہ چلا آج ہی نور کو لے آئے۔ سائیں آپ چھوٹے ادا کے لیے اپنے صاحب سے بات کریں نا، وہ نور کا رشتہ ہمیں دے۔ ابھی احمد کے بہت کہنے پر مرتضیٰ سے بات کرنے آئی تھی، خواہش تو اس کی بھی تھی، تم چاہتی ہو سر مجھے نوکری سے نکال دے، یہ بات کہو ان سے۔ 4 دن نہ ہوئے ان کی بیٹی ہمارے پاس حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی، اور جہاں تمہارے چھوٹے ادا نے عاشقی کرنی شروع کر دی۔ مرتضیٰ نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا، سائیں میرے چھوٹے ادا ایسے نہیں، محبت تو کبھی بھی ہو جاتی ہے، پوچھ کر تھوڑی کرتے ہیں، محبت ہوگی تو بس ہو گئی، اب کیا میرے معصوم ادا پر الزام لگائیں گے؟ ابھی کو مرتضیٰ کی بات بری لگی، غصے میں سنا کر چلے گئے تھے۔ مرتضیٰ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر یہ گئی وہ۔ نور کیسی ہو؟ احمد نور کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا،
ہم ٹھیک، آپ سنائیے، نور نے نرم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میں تو بہت کچھ سنا سکتا ہوں، سن پاؤ گی؟ احمد کا لہجہ شدید تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ چھچوڑے ہو گئے ہیں؟ نور نے گھورا۔ نہیں، میں تو آج کل بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں، پتہ ہے بھابھی میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ احمد نے بہت غور سے نور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ احمد کی بات پر نور کا نہ جانے کیوں دل دھڑکا تھا اچانک تیزی سے۔ اچھا، وہ بے دلی سے بول کر آگے بڑھی تھی کہ احمد پھر سامنے آیا۔ کیا یار ہم دوست بنے تھے؟ یاد نہیں تو یاد کرواؤں؟ ہے، مجھے ایک بات کہنی تھی تم سے۔ احمد سیریس ہوا۔ کیا کہنا ہے؟ یار جیسے بھائی بھابھی والے معاملے میں مدد کی اب بھی کرو ویسے۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بس اس کے باپ کو امپریس کرنا ہے، سو کوئی آئیڈیا دے سکتی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ ہم کیوں مدد کریں؟ آپ کی زندگی ہے، جو کریں۔ ویسے بھی آپ کی چھچوڑی حرکتوں کی وجہ سے اس لڑکی کا باپ کبھی نہیں مانے گا، دیکھنا۔ نور کو غصہ آیا، اس کا یوں بولنا اسے پسند نہیں آیا، کیونکہ یہاں تو خود دل آیا تھا اس کا۔ یار لڑکی تو راضی ہے، بس باپ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم کیوں کریں آپ کی مدد؟ جا کے خود کریں اپنی۔ تمہیں ملواؤں پھر مدد کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا۔ نہیں ملنا، ہمیں جانے دے اب۔ وہ غصے سے جانے لگی، پر اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ یہاں رہتی ہے وہ آنکھوں میں دیکھو، اس کا عکس پیاری ہے نا؟ احمد نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا، آنکھوں کی طرف اشارہ دیا جس کا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ نور کی تو صحیح معنیوں میں دھڑکنوں میں شور سمجھ گیا، شرم سے نگاہیں ہی چرا لی۔ احمد دھیرے سے جھکا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تو مناؤں گی میرے سسر کو، ان کی پری مجھے پسند آ گئی ہے۔ سائیں آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں جاگی ایک پڑھی لکھی عورت ملنی چاہیے تھی آپ کو، میری جیسی نہیں؟ عبیر کو اپنے ان پڑھ اور مرتضیٰ کے پڑھے لکھے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک حسین مرد پولیس والا اور وہ گاؤں میں رہنے والی ان پڑھ اس کا نصیب بنی۔ مجھے نہیں پتا میری ایسی کوئی خواہش تھی کہ نہیں، ہاں اچھی پڑھی لکھی اخلاق والی ہو، جو گھر بنانا جانتی ہو، جسے پتہ ہو گھر کو جنت کیسے بنانا ہے، جسے میرے ساتھ میری ماں باپ کا خیال رکھنا آتا ہو۔ تم میں یہ سب تھا تو بہت صاف دل کی پیاری سی لڑکی ہو، جسے صبر کرنا بھی آتا ہے۔ بس ایک بات بری ہے تمہاری، مرتضیٰ محبت سے کہتا آخر میں منہ بنایا۔ وہ کیا؟ عبیر نے حیرت سے پوچھا۔ زبان تمہاری، مرتضیٰ نے گھورا۔ سائیں اب تو گالیاں نہیں دیتی میں، عبیر کی معصومیت اف، پہلے کم دی تھی۔ مرتضیٰ نے یاد دلایا۔ وہ سب معاف نہیں کیا آپ نے؟ عبیر کو دکھ ہوا۔ کر لیا تھا، کیونکہ میں بھی تو برا بنا تھا تمہارے ساتھ۔ تم نے کیا معاف؟ تم نے کیا معاف؟ یکدم محبت بڑا لہجہ۔ ہاں تھوڑا سا شرارت ہوئی۔ تھوڑا سا کیوں؟ حیران ہوا، کیونکہ آپ ابھی بھی غصہ کرتے ہیں مجھ پر۔ یاد دلاؤں؟ وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یار، اب تم ہیروئن اور میں ہیرو تو ہے نہیں، کسی ناول کے اینڈ میں اچھے بن جائے، جس کے آگے جا کے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے۔ یہ تو تم بھی اچھے سے جانتی ہو، کیسے غصہ دلا دیتی ہو۔ مرتضیٰ میں حساب برابر گیا۔ سائیں تم بھی کم نہیں ہو، غصے میں خطرناک لگتے ہو۔ ابھی کہاں پیچھے رہتی؟ اچھا بھویں اچکائی، جی ہاں، مسکراہٹ دبائی۔ جانے من سائیں، اس کا پیار سے چھیڑنا، اس کا شرمانا۔ سائیں اگر کبھی زندگی میں آگے جا کے آپ کو لگے آپ دوسری شادی کر لینی چاہیے، پہلی پر شاید تھوڑا پچھتاوا ہو تو آپ کر لینا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ عبیر کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا جس نے اداس کر دیا۔ ایک لگاؤں گا نا، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ اور اب سو جاؤ۔ خبردار ایک آواز بھی نکلی تو مرتضیٰ کو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی باتوں پر، وہ بھی اس کے غصے سے ڈر کر چپ ہوئی۔ ابھی تم نے مجھے معاف کیا؟ شازیہ بیگم شرمندہ تھی عبیر کے سامنے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ساس اماں، میں کوئی ناراض نہیں آپ سے، مجھے گناہ گار نہ کرے۔ یوں ہاتھ جوڑ کر عبیر نے دل سے معاف کیا تھا انہیں، اب ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سنگ پیا ساتھ جو تھا، اور لڑکی اپنی بوڑھی نانی سے بھی معافی مانگ۔ یاد نہیں کیا بولا تھا مجھے؟ دادی نے گھوڑا کی بدتمیزی یاد دلائی۔ نانی اماں تم تو میری جان ہو، پیاری سی نانی اماں کے گلے لگی تھی۔ مجھے بتائیے دادی کیا کیا اب میں؟ اس نے میں کرتا ہوں سیدھا اسے، مرتضیٰ مصنوعی گھوڑی سے کہا۔ بس کر دے میری معصوم سی پیاری سی۔ عبیر بھابھی کے پیچھے پڑ گئے ہیں یار آپ لوگ۔ احمد نے بھابھی کا ساتھ دیا جس نے اس کا رشتہ کروا کر ہی دم لیا تھا۔ ہاں بچے تمہارا کام جو ہو گیا ہے۔ احمد حمید نے بھی ساتھ دیا مذاق مستی میں۔ سائیں میں کیسی لگ رہی؟ مرتضیٰ کے آج پھر ہوش اڑانے کو تیار کھڑی لال رنگ کے کپڑوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کھلتا گلاب، بڑا ہوا جسم، پیاری سی بہت خوبصورت روح میں تھی آج، ماشاءاللہ بہت پیاری۔ مرتضیٰ کی جان گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتا دل سے بولا۔ وہ خود سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں بہت پیارا اور وجیحہ لگ رہا تھا۔
माशाल्लाह साईं जी, आप भी सोहने लग रहे हैं। अबीर ने शोहर की नज़र उतारी। साईं, आज हम नाचेंगे। अबीर का दिल किया अहमद की सगाई में खूब नाचे, मज़ा करें। खबरदार ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईं, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं, लेकिन क्यों, मुझे बहुत शौक था नादा की शादी पर नाचने का, तो अब मना क्यों कर रहे हैं? अबीर ज़िद पर आई, लहजा नाराज़गी वाला था। तुम पागल हो, ऐसी हाल में तुम सबके सामने नाचोगी? अहमद की शादी में नाच लेना अभी नहीं ठीक। प्यार से समझाने लगा, जानता था गुस्सा करने का वक्त नहीं अभी। नहीं, मैं नाराज़ हूँ। अभी गुस्सा मत दिलाओ यार, आज अच्छा दिन है, सो चलो मुस्कुराओ मेरी प्यारी बेगम। मुर्तज़ा ने उसे करीब करते हुए मोहब्बत से मनाया था। अहमद और नूर आज महफिल में छाए हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की आज मंगनी के साथ उनका निकाह भी था। 2 साल बाद रुखसती रखी गई थी। उनकी अबीजों की पढ़ाई चल रही थी दोनों की। अबीर का नाचने को दिल मचल रहा था। मुर्तज़ा ने तो जैसे नज़र ही उस पर रखी हुई थी। आज अबीर का खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ था। अब वो बहुत खुश थी, अब अपनों के साथ, अपने साईं के साथ। मुर्तज़ा और अबीर आदत बन गए थे। एक दूसरे की आदत हो तो एक दूसरे के बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल होता है। वही उनके साथ होता था। नफरतों, लड़ाई झगड़ों के बाद ही तो कुछ खुशियाँ मिलती हैं, जिन्हें अपनी बेकदरी से हम कभी खो देते हैं तो कभी पा लेते हैं। यही तो ज़िंदगी है। मोहब्बत होगी, मोहब्बत मिलेगी, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त ही तो चाहिए होती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल का है आज ही रुखती करवा लूँ। क्या कहती हो? अहमद नूर के साथ बैठा सरगोशी में बोला था। नूर पर बहुत प्यारा रूप आया था आज, और यही चीज़ अहमद का ईमान डगमगा रहा था। हम हैं ही खूबसूरत। मैं कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमें वक्त चाहिए हमारी पढ़ाई ख़त्म होने तक। नूर ने साफ हरी झंडी दिखाई। वो घूरता रह गया था। ऐसे कहोगे तो उठा कर ले जाऊँगा। वैसे ही मेरे बच्चे ऊपर बैठे बोर हो रहे हैं, उन्हें दुनिया में आना है यार, तुम ज़ालिमाना बनो। अहमद तो जैसे शर्म बेच कर आया हुआ था आज। ईमान जो हराब काढ़ी थी उसकी खूबसूरती और उनके बीच हलाल रिश्ते ने बोलने का मौका जो दिया था। आप चाहते हम बाबा से बोलकर आपको अंदर डलवा दें, अगर फिर कोई बेशर्मी वाली बात की तो अभी उठ कर चली जाऊंगी। वैसे ही आपकी हम पर शुरू से ही गंदी नज़र थी ना, आज कर यमुना शौक पूरा। नूर उसकी बेशर्मी बातों से गुस्से में बोल गया। अहमद एक नज़र से देखता खामोशी से आगे देख रहा था। उसके जवाब ना देने पर नूर ने देखा वो संजीदा नज़र आया। हैंडसम तो वो शुरू से ही था। उसका बोलने और प्यार करने वाला अंदाज ही तो उसे पसंद था। अब उसकी खामोशी ने डरा दिया था। अहमद कोई जवाब नहीं आने लगा, पर हाथ नूर के नरम हाथों में थाम कर उसकी निगाहों में देखा। सॉरी, हम ज़्यादा बोल गए। हम वैसा कुछ कहती रोने से बोला नहीं क्या कि अहमद ने एक नज़र आस पास डाली। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। उसका हाथ थाम कर दूसरी साइड चला गया, वो भी खामोशी से साथ ही। आप नाराज़ हो गए? हाँ, तुमने मेरी पाक मोहब्बत नज़रों को गंदी कहा। अहमद संजीदा था। नहीं, वो बस मुँह से निकल गया। सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं कहूँगी प्लीज़। नूर उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से बोली थी। अहमद को उसकी आंखों में अपने लिए साफ मोहब्बत दिखाई दे रही थी। ऐसे नहीं फिर कैसे? हैरान हुई उसके ना मानने पर। तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए मोहब्बत है उसे लफ्ज़ों में बयान करो, अपने होंठों से अदा करो। उसे कमर से पकड़ कर खुद के करीब करता उसका दिल धड़का गया, उसकी जान निकाल गया था। अहमद कोई देख लेगा प्लीज़ छोड़िए, शर्म और हया से घबराती हुई आवाज़ में बोली थी। छोड़ दो सच में। आईब्रो उचकाते उसे देखा। वो नम हयादार निगाहों से नफी की। अहमद मुस्कुराहट दबा गया। पर मनाओ, सॉरी, हम नहीं, ऐसे नहीं, कुछ अलग हो। नूर आंखों में देखता, लहजा संजीदा रखा, निगाहों में मोहब्बत। वो एक पल को आंखें बंद कर दी, गहरा सांस लेती, उसके सार में धड़कते दिल के साथ उसके गाल पर लब रखती उसके गले लग गई। अहमद के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। ये हुई ना बात, तुम तो बहुत तेज़ निकली। वो अब छेड़ उसके गिर्द हंसा मजबूत करता। नूर के लब मुस्कुराए। नूर अहमद का अंदाज है आई लव यू सो मच इजहार किया, खूबसूरत लगा। कितना खाओगी अबीर? मुर्तज़ा उसे बहुत ज़्यादा खाते हुए देखता हैरान हुआ, साथ परेशान भी, क्योंकि अक्सर ज़्यादा खाने के बाद वो उल्टी कर देती थी। साईं फिर नज़र लगाएंगे, अकेली थोड़ी हूँ, ये भी खाता है मेरे साथ, 2 लोग हैं हम। अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती मुर्तज़ा को हंसा के, अबीर क्या करूँ तुम्हारा? वो हंसते हुए प्यार से उसके गाल खींचा। साईं ऐसे करते हैं तो ये लटक जाएगा मांस मेरा। अच्छा बस, फिर कमरे में चल कर उल्टी कर देनी है। उसका हाथ खाने से छुड़वाया। साईं, आपको पता है ना मुझे शादियों के खाने कितने पसंद हैं। अगर कभी आपको बाहर अकेली दावत मिले ना, मेरे लिए भी ले आइएगा। उसे वाकई शादियों के खाने बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों ये उसकी आदत मुर्तज़ा को बहुत पसंद आई थी। क्यूट सी
میں تو کہتا ہوں میری شادی کرواؤ، کھانا ملے گا بہت اچھا رکوں گا بھی نہیں۔ وہ شرارت سے اس کے غصے سے چہرے پر نظر ڈالی۔ سائیں اگر میری زبان سے پھر کچھ نکلا تو آپ غصہ کر جائیں گے، ایسے فالتو میں استعمال نہیں ہوتی میری زبان، دیکھ رہی ہوں آپ کو بھی۔ اسے شدید غصہ ہے، وہ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی مرتضیٰ کو کسی کے ساتھ بھی خانے کا واپس چلے جانا ہی اس کی لیے خوشی کا باعث تھی۔ اچھا بس ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا، چلو احمد کے پاس چلتے ہیں، سائیں ہم بھی فوٹو کھنچوائیں گے۔ ہاں ضرور جان، یہ لوگ نہیں سدھر سکتے تھے، لڑنا محبت کرنا یہی کام آتا تھا دونوں کو، پر کچھ بھی ہو ایک دوسرے کو کسی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہی تو محبت ہے ان کے بیچ، نفرت کرتے کرتے محبت ہو گئی ہے ایک دوسرے سے۔ بھائی بھابھی میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ احمد کے سوال پر اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، اس کا ہر وقت سر پر بڑھتا ہونا، اس کی بڑی کاجل سی آنکھیں اور سب سے خوبصورت اس کی ہنسی۔ وہ پورے دل سے ہنستی ہے، وہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس کے پہلو میں بیٹھی وہ شرما گئی تھی۔ واہ، اور برا کیا لگتا ہے؟ احمد شرارت سے بولا تھا۔ سب اس کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے، سب ساتھ لاؤنج میں تھے۔ شازیہ بیگم کی گود میں 3 سال کا چھوٹا ارتضیٰ کھیل رہا تھا، بس اس کی یہ 10 گز لمبی زبان اس بات پر سب کی خوشیوں سے بڑے کہہ کے گونجے تھے، اور سچ یہ تو کہا تو اس کی زبان نہیں تو آج تک کا محراب کیا تھا دونوں کے بیچ۔ بھابھی آپ کی باری، میرے سائیں بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ سوہنا ہے، یہ لمبا یہ موٹا، اس کی مضبوط بازو اس کی پرسنالٹی کو موٹاپا کہے گی، اس کی بات بات سب کے چھت پاڑ کہہ کے لیے۔ اور مرتضیٰ نے گرا اور بری بات، سائیں جی کا غصہ بڑا خطرناک ہے، وہ بہت معصومیت سے بولی تھی، سبھی ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے، یہ خوشیاں تھی، یہ محبت تھی جو آج سب پر پرسکون تھے۔ سائیں جی سنیے، کیا ہے سائیں کی مصیبت؟ نانی اماں یہ پھر بولا مجھے مصیبت، وہ منہ بناتے ہوئے شکایت لگائی مرتضیٰ کی۔ سب ٹھیک ہونے کے بعد دیر سے ہی سے اب حالات بہت اچھے تھے، اور مرتضیٰ کا اسے تانگ کرنا عبیر کا ابھی تک وہ پاگل پن، کبھی مرتضیٰ کو ہنساتا تو کبھی غصہ دلاتا تھا۔ اوف، کہاں پھنس گیا میں تو، تم ملو بعد میں بتاتا ہوں، وہ سے گھٹا ہوا بڑبڑایا۔ عبیر کی خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جس سے مرتضیٰ کو بھی دل سے مسکرانا پڑا تھا۔ ہاں تو سائیں جان، باہر بہت زیادہ زبان نہیں چل رہی تھی، مرتضیٰ اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کرتے ہوئے گھوٹے ہوئے بولا تھا۔ سائیں میں آپ تمہاری تعریف کی اور ڈانٹ بھی رہے ہو۔ وہ ہاں ہوتی ہاتھ اس کی قمیض کے بٹن سے کھیل رہے تھے، یہ تعریف تھے، بمیں اچکاتی ایسا کرتے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا عبیر کو۔ سائیں ایسے آنکھیں بڑی نہ کیا کرو، بڑے سوہنے لگتے ہو، شرما کر کہتی آنکھیں جھکا گئی، اور تم اس طرح مت شرمایا کرو میری جان، دل چاہتا ہے تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ پتہ نہیں کب کیسے عبیر مرتضیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ مرتضیٰ نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، عبیر آنکھیں موندے مسکرا دی۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نا، بلا کی مصیبت ہی بہت زیادہ، پر یہ کام صرف عبیر بخشی تو کر سکتی ہے۔ مرتضیٰ نے اس کے گرد حساب مضبوط کیا۔ سائیں اب تو گالیاں نہیں دیتی نا، پھر بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، کل کون دے رہا تھا نیند؟ مرتضیٰ نے گھورا۔ سائیں آپ سوتے نہیں، مجھ پر نظر رکھتے ہیں، وہ تو آپ کل مجھ سے لڑے تھے، اس لیے دماغ پر سوار تھے، سامنے سے نہ نکلی ہوگی اس لیے نیند میں دے دی، کون سا کوئی بڑی گالی دی ہوگی، یہی بے غیرت کمینہ بولا ہوگا۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان پر پتہ ہی نہ چلا خود کی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جب احساس ہوا تو اس کے سینے سے لگ گئی، معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گی، دل سے معافی مانگنے لگی۔ تم کبھی نہیں سدھرو عبیر، وہ بس گھورتا اسے گہرا سانس بھرا۔ سدھر گئی تو آپ کو کیسے پسند آؤں گی؟ وہ مسکرائی۔ سائیں عابدہ کہہ رہی تھی اس کی بیٹی جب بڑی ہوگی تو وہ اسے یہاں بھیجنا چاہتی ہے پڑھنے لکھنے کے لیے، وہاں گاؤں میں اسکول نہیں، اس لیے اس کا بیٹا بیٹی ہی ہے، وہ لوگ شہر نہیں آ سکتے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو کیا میں انہیں اپنے پاس بلا سکتی ہوں اگر آپ ساس اماں اجازت دے تو؟ عبیر کے لیے یہ کہنا تھوڑا مشکل تھا، پر اس کی بہن نے جب کہا، وہ نہیں چاہتی ایک عبیر عابدہ جیسی لڑکی ہو گاؤں میں، اسے بڑا شوق تھا اس کے بچے پڑھے لکھے، پہلے بچے اپنے گاؤں کے نام روشن کرے، پر خود شہر نہیں جا سکتے تھے، سب کچھ یہی تھا، بس وہ چاہتی تھی بیٹے بیٹی کا کالج تک ان کے ساتھ ہے، پھر وہ ان کا کوئی انتظام کر لیں گے شہر میں، تب تک وہ چاہتی تھی۔ عبیر ایک بہت اچھی حالت ثابت ہوئی ہے، تمہارا ابھی گھر ہے عبیر، تم فیصلے لے سکتے ہو، ہم ساتھ ہیں۔ رہی بات بچوں کی پڑھائی کی تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم کسی کے کام آئیں گے، ان کے بچے ہماری وجہ سے پڑھ لکھ کر کچھ بنیں گے، مجھے اور ماما کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مرتضیٰ نے اس کا مان رکھا، وہ خوش ہوئی، اتنا پیار کرنے والا ہم سفر ملا، اپنی حرکتوں سے اس نے بھی کم تنگ نہیں کیا، تو اسے
پر آج دونوں ایک دوسرے کے نصیب بنے ہوئے خوش تھے۔ ضروری تو نہیں ان پڑھ گھر کو جنت نہیں بنا سکتی، اسے محبت عزت دو تو بدلے میں جنت ہی ملے گی اس کی طرف سے۔ تم سے محبت ہو گئی ہے، مرتضی نے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ عشق ہو گیا ہے آپ سے، وہ سینے سے لگی۔ دور زندگی کی خوشیوں نے مسکرایا تھا ان کی محبت پر۔